نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے اس عنوان پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ہی کیوں بھیجا، عرب ہی میں کیوں بھیجا، اور اس کی 10 وجوہات، 10 ریزن پر ہم نے بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیش آنے والے اہم واقعات اور ان سے ملنے والے سبق پر گفتگو کریں گے۔ تو ان واقعات میں جو پہلا سب سے اہم واقعہ پیش آیا تھا وہ زمزم کے کنویں کی دریافت تھی۔ یعنی اصل میں یہ ہوا تھا کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا جرہم۔ جب یمن میں قحط پڑا تو وہ لوگ زندگی گزارنے کے لیے یمن سے نکل پڑے۔ راستے میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے زمزم کے کنویں کے پاس ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی، یعنی مکہ، اور اسی جگہ وہ لوگ رہنے لگے۔ بعد میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ، جرہم اور اہل یمن کی طرف اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا۔ بعد میں بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور بنو جرہم میں جھگڑا ہوا۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکہ کے باہر جا کر رہنا پڑا۔ جرہم کا جب ظلم و ستم اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے بڑھ گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب یعنی عرب کے قبیلے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلے جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر زمزم کے کنویں کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ زمانہ گزرتا گیا اور اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمزم کا کنواں جو عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ ہوا یہ کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر المجنونہ، مجنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما المجنونہ، مجنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، احفر طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، احفر زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا وما زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لا تنزف ابدا ولا تزم تسقی الحجیج الاعظم۔ وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد کنواں ظاہر ہوا تو عبد المطلب نے خوشی کے مارے تکبیر بلند کی اور اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں زمزم کا پانی بھر کر حاجیوں کو وہ پلاتے تھے۔ اس طرح زمزم کا کنواں جس کو بنو جرہم مٹا کر اور چھپا کر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے ذریعے
اس کنویں کو ظاہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ہاتھوں زمزم کا کنواں پھر سے جاری کروایا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان قریب اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی لاہی ہوئی توحید کو زندہ کریں گے اور ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو پھر سے شروع کریں گے اور اس کے احکامات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ہم زمزم کے پانی کے کچھ فضائل بھی بیان کرتے چلیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کے بارے میں کہا، انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ یہ ایک مبارک پانی ہے اور کھانا کھانے والے کے لیے کھانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں بہت برکت رکھی ہے، اور اگر کوئی اس کو کھانے کی نیت سے کھائے، کھانے کی نیت سے پیے، تو وہ پانی اس کو کھانے کا بھی کام دے گا۔ مسلم شریف کی یہ روایت، اس کا ایک یہ ٹکڑا ہے ایک بڑی روایت کا۔ اس بڑی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کئی دنوں تک کعبہ کے پاس اسلام لانے کے لیے وہاں پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ تلاش میں آئے تو کئی دن تک وہ کعبہ کے پاس رہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بس وہ زمزم پیتے تھے، اور زمزم پینے کی وجہ سے وہ بالکل فربا ہو گئے تھے، موٹے ہو گئے تھے، اس زمزم کے پانی نے ان کے لیے کھانے کا کام دیا تھا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیا جائے وہ اس کا فائدہ اس پینے والے کو دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق بہت سارے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو زاد المعاد میں خود لکھا ہے کہ میں بیمار ہوا مکہ میں، تو میں نے زمزم کا پانی شفا کی نیت سے پیا، مجھے شفا مل گئی۔ اور بھی کئی معتبر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ زمزم کے پانی کو ہم نے جس نیت سے پیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیت کو پورا کیا۔ تو یہ زمزم کا پانی بڑا مبارک اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ ہمارے لیے ہے۔ اور بھی زمزم کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اب جب عبد المطلب زمزم کے کنویں کو کھود رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ ان کا اکلوتا بیٹے حارث تھے، اور کوئی یار و مددگار ان کا نہ تھا۔ اس لیے اس وقت عبد المطلب میں منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے، میری مدد کرے، تو ایک فرزند کو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے، تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے عبد المطلب سو رہے تھے، تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا، اوفی بنظرک وافعل ما شئت، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ یعنی سب نے اپنے باپ کے سامنے اطاعت کو پیش کیا، اور سب نے کہا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر چٹھی اڑائی۔ حسن اتفاق سے چٹھی میں نام حضرت عبداللہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آیا۔ جب آپ کے والد عبداللہ کا نام آیا تو وہ تو حضرت عبد المطلب کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے عبداللہ، لیکن پھر بھی عبد المطلب اپنی بات کے اور نظر کے وعدے کے پکے تھے۔ انہوں نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ذبح کرنے کے لیے چھری لی اور ان کو لے چلے۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی، اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ ابو جان، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں چٹھی ڈال دیں، اگر چٹھی میں نام اونٹوں کا آ جائے تو آپ 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں یا تو اس شخص کو قتل کیا جاتا تھا، یا جس نے قتل کیا اس کو اس جرمانے کے طور پر 10 اونٹ دینا پڑتا تھا۔ اب عبد المطلب نے 2 چٹھیوں میں نام لکھ کر 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام نکالا، تو پھر سے حضرت عبداللہ کے نام ہی کی چٹھی نکلی۔ عبد المطلب پھر 10 اونٹ زیادہ کر کے چٹھیاں ڈالتے جاتے تھے، مگر ہر بار نام عبداللہ ہی کا نکلتا تھا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے اور جب پھر چٹھی ڈالی گئی تو نام چٹھی میں نام اونٹوں کا آیا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام جو لوگ تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور بہنیں بھی بہت خوش ہوئی اور اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائی، اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کیے۔
تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچ گئے اور ان کی جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، یعنی کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو جرمانے کے طور پہ 10 اونٹ دینا پڑتا تھا۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا، یعنی جب شریعت آئی تو شریعت نے بھی جو ہے کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا میں 100 اونٹ کو ہی باقی رکھا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے بیٹے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی آیا اور آپ کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یبن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت معاویہ جب اس حدیث کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک تو حضرت عبداللہ ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اب عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب عبد المطلب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو ان کی شادی کی فکر ان کو لگی۔ قبیلے بنی زہرہ ایک قبیلہ تھا جو بڑا ہی شرافت میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی جن کا نام آمینہ تھا اور جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، اس وقت وہ اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کے پاس رہتی تھی، ان کے زیر تربیت تھی۔ ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دیا، اور خود وہیب یعنی حضرت آمینہ کے چچا کی بیٹی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنا نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں باپ اور بیٹے دونوں کا نکاح ہوا۔ ابن عباس اس طرح جو ہے حضرت عبداللہ کا نکاح آمینہ کے ساتھ ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ یہاں بڑا اہم پیش آیا کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور وہ توریت و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو میں معرض ظہور میں لا سکوں، یعنی سب کے سامنے کر سکوں۔ دوسرا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں، تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی، تو میں اپنے آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کروں گا۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمینہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا، تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصے میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمینہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جہاں چاہا اس نور کو ودیعت رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی والدہ آمینہ ہو تو حضرت عبداللہ کا نکاح جو ہے آمینہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ جو ہے تجارت کے قافلے کے ساتھ جو ہے شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے ننہال یعنی بنو نجار میں جو ہے مدینے میں وہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے، یعنی 1 مہینے وہ بیمار رہے، اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور جتنے رشتہ دار تھے ان کو یہ حادثے کی خبر سنائی، جس سے سب کو سخت صدمہ ہوا۔ اس طرح جو ہے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس حال میں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پیٹ میں ابھی تھے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر میں اختلاف ہے کہ کتنی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ 30 سال تھی، ایک ہے کہ 25 تھی، 28 تھی یا 18 سال کی تھی۔ حافظ علائی اور حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ وفات کے وقت 18 سال کی عمر تھی، اور علامہ سیوطی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور 1 باندی
جن کی کنیت ایمن تھا اور نام برکت تھا، یہ چیزیں جو ہے ترکے میں چھوڑی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کا نکاح بھی ہوا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے پیٹ میں تھے، اور اس سے پہلے ہی جو ہے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو اہم واقعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیش آئے۔ اور تیسرا ایک اور بھی جو ہے بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا ہے، وہ ہے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور اس نے بہت دور رس جو ہے نتائج بعد میں چھوڑے ہیں، اور اس کی کافی اہمیت ہے، اس لیے ہم اس کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے پیغامات اور سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کو بھی ہم آئندہ ویڈیو میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔